ایک پڑھائی تو ہو ہی رہی ہے، دعا کیجیے۔ ایک پروگرام کے لیے میں نے پروفیسر سے بات کیا ہے، وہ ابھی تاشقند میں ہے، تو اگر وہ آ جاتے ہیں ہندوستان تو ہماری بات ہو جائے گی، پروگرام کر لیں گے۔ چلیے پہلے آج پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے آگے، تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں اس پیراگراف کو۔ کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد حسین آزاد کی تصنیف سخندان فارس سے بھی ایران میں داستان گوئی کی روایت پر کچھ روشنی سر اسکرین نہیں دکھ رہا۔ مولوی محمد حسین آزاد کہاں گیا اسکرین؟ مولوی محمد حسین آزاد 1860 کی دہائی میں ایران کا طویل سفر کیا انہوں نے۔ سخندان فارس میں انہوں نے داستان گوئی کا جو حال لکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کا چشم دیدہ واقعہ ہو۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، لکھتے ہیں کہ ایران کے بازاروں میں اور اکثر قہوہ خانوں میں ایک شخص نظر آئے گا، سر و قد کھڑا داستان کہہ رہا ہے، اور لوگوں کا انبوہ اپنے ذوق و شوق میں مست اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر مطلب کو نہایت فصاحت کے ساتھ نظم و نثر سے مرصع کرتا ہے اور صورت ماجرا کو اس تاثیر سے ادا کرتا ہے کہ سما باندھ دیتا ہے۔ کبھی ہتھیار بھی لگائے ہوتا ہے، جنگ کے مارکے یا غصے کے موقع پر شیر کی طرح بفر جاتا ہے۔ خوشی کی جگہ اس طرح گاتا ہے کہ سننے والے وجد کرتے ہیں۔ وجد کرنا جس کا اپنے آپ میں گنگنانا۔ انسان جب خوش ہوتا ہے نا یا غمگین ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت میں ہوتا ہے، وہ گنگناتا ہے۔ جیسے گانا بھی آپ نے سنا ہوگا، آ کہیں دور چلے جائیں ہم، دور اتنا کہ چھو نہ سکے ہمیں کوئی غم۔ کلاس میں نے بھی آج بات رکھی تھی، کوئی فلسفک بات ہو رہی تھی۔ وجد کی کیفیت، انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ میں گم اور سم رہتا ہے۔ آجی غرض یہ کہ غیظ و غضب، عیش و طرب، غم و علم کی تصویر اپنے کلام سے ہی نہیں کھینچتا، بلکہ خود ان کی تصویر بن جاتا ہے۔ اس در حقیقت بڑا صاحب کمال سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک اکیلا آدمی ان مختلف کاموں کو پورا ادا کرتا ہے، جو کہ تھیٹر میں ایک سنگت کر سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ انہوں کی رائے ہے اس کے بارے میں۔ ہم سیدھے چلیں گے اپنی نصاب کی طرف۔ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہاں آپ کو پڑھا دینا چاہیے 2 پیراگراف۔ میں چاہوں گا کہ چلیے شبنم پڑھیے تو۔ جی سر۔ اردو میں داستان گوئی۔ داستان اور داستان سنانے کا عمل ہندوستان میں ہزاروں سال سے رائج ہے۔ آج بھی ہندوستان کے دیہاتوں میں اس کا سلسلہ جاری ہی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد داستان گوئی کی روایت ہند اور مسلمانی تہذیب کا اہم حصہ بن گئی، لیکن اس کی ابتدائی صورتحال اور اولیہ نقوست کا پتہ نہیں چلتا۔ عہد وسطیٰ کے دوران شمالی عہد وسطیٰ کے دوران شمالی ہندوستان داستان میں امیر حمزہ فارسی کا رواج 1590 کے آس پاس اکبر اعظم کے دربار میں اور جنوب میں حاجی قصہ خواہ ہمدانی کی مرتب کردہ روایت رموز حمزہ ضبط الرموز کے ذریعے 1612 میں محمد قلی قطب شاہ کے دربار میں ہوا، لیکن یہ داستان فارسی میں تھی۔ اردو کی پہلی داستان سب رس ملا وجہی کے ایک بیان سے پتہ چلتا ہے۔ سب رس، جی سر، ملا وجہی کے ایک بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں موسیقاروں، داستان گوئیوں اور لطیفہ گوئیوں کے علاوہ قصہ خواہ قصہ گو بھی ہوا کرتے تھے۔ سب رس کے اصل جملے دیکھیے۔ ایک رات دل بادشاہ، کل بتایا تھا میں نے، آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اصل سبرس کے اصل جملے دیکھیے۔ جی سر، اصل جملے دیکھیے۔ ایک رات دل بادشاہ عالم پناہ جلال اللہ صاحب سپاہ کمال
जलीलुल्लाह एक रात साहब दिल सपा बादशाह बंद कीजिए। एक रात दिल बादशाह आलम पनाह जिल्लुल्लाह साहब सिपा कोमाचे तंबूर कानून ऊद मंगाकर मुतरिबाने खुद सरो दुबलाकर दुफ दायरे चंग रुबाब सू बेहिजाब सू दो चार प्यारे शराब के पिया था अरकान दौलत नदीम किस्सा खां शहनामा खां खुश तबा लतीफ़ा गवैयाँ हाजिर जवाबा गलोरियाँ खुश खोया सब हाजिर थे मजलिस क्या। इसमें कुछ माने ऐसे हैं जो हमें दिक्कत होगी। कुछ किताब हैं इसके लिए, दक्कनी लिसानियात पर किताबें हैं, लेकिन हमें चूँकि अभी इम्तिहान पास करना है, सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है, तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ पैराग्राफ देख लेंगे कि किससे लिया गया है। तो दास्तान सबरस से लिया गया। आगे आगे इसी तरह बता रहे हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। इसी तरह इब्न नशाती के फूलबन हैं 1655 1066, दोनों तारीख याद रखिएगा, लेकिन तफसील से आगे पढ़ेंगे। ये दक्कन की बात हो रही थी। अब हम आ जाते हैं इधर दिल्ली में दास्तान गोई। एक पैराग्राफ पढ़ा के सीधे हम चले जाएंगे अपने निसाब पर। ज़माने कदीम ही से, चलिए कोई पढ़िए आप में से, यहाँ से इस पैराग्राफ पढ़िए थोड़ा सा। सादिया पढ़िए। जैसे ज़माने कदीम दिल्ली मुख्तलिफ खानदानों क्या हुआ, कल तो पढ़ रही थी। ज़मानाए कदीम दिल्ली मुख्तलिफ हुक्मरान ख़ानदानों की राजधानी रही है। इस एतबार से उसे न सिर्फ सियासी बल्कि तहज़ीबी व सक़ाफ़ती मरकज़ होने का एजाज़ भी हासिल है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और शुमाली हिंद में मुसलमानों की हुकूमत के क़याम व इस्तेहकाम के बाद हिंदुस्तान में मुश्तरका तहज़ीब का मरकज़ भी दिल्ली ही रहा है। चूँकि दास्तान सुनना और सुनाना दोनों ही उस तहज़ीब में सदियों से जारी है, इसी पसे मंज़र में ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों की फ़तह दिल्ली 1193 के आसपास यहाँ फ़तह दिल्ली 1193 के आसपास यहाँ फ़ारसी दास्तान गोई की रिवायत का आगाज़ हुआ होगा। दास्तान अमीर हमज़ा की इब्तदा से मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतों में एक रिवायत ये भी है कि ये किस्सा सुल्तान महमूद गजनवी के अहद में रवायान शेरी कलाम ने तरतीब दिया। रावा ने लिखा है, रावियान शेरी कलाम ने तरतीब दिया था। रावियान शेरी कलाम ने तरतीब दिया था। बाज़ रिवायतों में, चलिए ये पूरी तफसील है तो हम उसको उतना अंदर नहीं जाएंगे, चूँकि हमें सिलेबस पढ़ना है ना, तो अब सिलेबस की चीज़ों पढ़ेंगे डायरेक्ट। ये सब चीज़ें हम तफसील में पढ़ेंगे एक एक करके। किताब मैं इसलिए देता हूँ ताकि कम से कम एक नज़र पढ़ लीजिए, एक नज़र पढ़ लेंगे जानकारी हो जाएगी। फिर उसके स्पेशल किताबें जो होती हैं, अगर दास्तान पर काम करना है तो फिर पढ़ेंगे। तो पढ़ लीजिए ज़रूर, कम से कम क्लास में आने से पहले एक मर्तबा ज़रूर पढ़ कर आइएगा ना, तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए फिर दास्तान का उरूज यहाँ से आया, है ना। इसको भी हमें नहीं देखना है, लेकिन क्लास में नहीं देखना है इसको। अब इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा चलिए अब यहाँ से देखिए, सबरस हमारे यहाँ दाखिले निसाब है ना दास्तान में, इसको देखते हैं। आप लोग खुद पढ़िए इसमें से और देखिए कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। कौन पढ़ेगा आप में से? ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप लोग पढ़ें। बोलिए। जी सर। पढ़िए। सर यहाँ दक्कन में उर्दू निगारी की रवायत, उर्दू में हर सिंफ की इब्तदा दक्कन में हुई
اردو کی پہلی داستان صبرس ہے۔ ممکن ہے صبرس سے پہلے بھی دکنی داستانیں لکھی گئی ہو، لیکن اردو ادب کا بڑا سرمایہ وقت کے ہاتھوں تلف ہو چکا ہے۔ دکنی نثر کا یہ شاہکار عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھا گیا۔ اس کے آخر میں اس کی تاریخ تصنیف 1045 ہجری الفاظ میں دی ہے۔ صبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے۔ یہ داستان سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، جس کا ذکر اس کے مصنف اسد اللہ وجہی نے سبب تالیف و مدح بادشاہ میں کیا ہے۔ سبب تالیف و مدح بادشاہ میں کیا ہے۔ صبرس کو مولوی عبدالحق نے دریافت کیا اور 1932 میں پہلی بار شائع کیا۔ وجہی نے اسے اپنا کارنامہ بنا کر پیش کیا ہے اور کہیں اپنے ماخذ کا ذکر نہیں کیا، لیکن مولوی عبدالحق نے اس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی فارسی تصنیف مثنوی دستور اشراق اور اس کا نثری خلاصہ حسن و دل قرار دیا ہے۔ دستور اشراق تقریباً 5000 عاشق کے جمع اشاق ہے، لفظ کیا ہے؟ اشاق، عین پر پیش۔ دستور اشراق تقریباً 5000 اشعار کی فارسی مثنوی ہے۔ فتاحی نے اس کا نثری خلاصہ حسن و دل کے نام سے 450 سطروں میں فارسی ہی میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اسی قصے کو شبستان خیال کے نام سے لکھا، جو فارسی نظم ہے اور 843 ہجری میں تصنیف کی گئی ہے۔ عزیز احمد کا خیال ہے کہ صبرس جیسی ذہنیم کتاب حسن و دل جیسی ضخیم کتاب حسن و دل جیسے مختصر رسالے سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ وجہی نے دستور اشراق بھی دیکھی ہوں گی۔ منظر اعظمی کا خیال ہے کہ صبرس میں قصہ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس لیے ممکن ہے وجہی نے صرف حسن و دل ہی سے استفادہ کیا ہو۔ گیان چند جین لکھتے ہیں کہ ممکن ہے وجہی نے شبستان خیال سے بھی استفادہ کیا ہو۔ اچھا، یہ جو پورا پیراگراف ابھی پڑھوایا میں نے آپ سے، یہ پورا پیراگراف میں سے ایک لائن بھی آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، یاد کر لینا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اردو کی پہلی داستان صبرس۔ دوسرا کیا ہے کہ نثری کارنامہ جو دکنی کا ہے صبرس، یہ کس بادشاہ کے زمانے میں لکھا گیا؟ عبداللہ قطب کے عہد میں، عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں۔ کس کے زمانے میں؟ عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں۔ اچھا، تاریخ تصنیف کیا ہے؟ 1045۔ اردو کا پہلا نثری نمونہ یا پہلا تمثیل داستان کون ہے؟ صبرس ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ داستان سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، جس کا ذکر اس کے مصنف اسد اللہ وجہی نے سبب تالیف و مدح بادشاہ میں کیا۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات اب آتی ہے اس کی اشاعت۔ تو مولوی عبدالحق نے اس کو دریافت کیا، 1932 میں شائع کیا پہلی مرتبہ۔ وجہی نے اپنا کارنامہ بنا کر پیش کیا اور کہیں اپنے ماخذ کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر بحث ہوگی جب آپ تحقیق میں آئیں گے تب، تو جب ریسرچر بن جائیں گے تب۔ لیکن مولوی عبدالحق نے اس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی فارسی تصنیف مثنوی دستور اشراق، اس کا نثری خلاصہ حسن و دل قرار دی۔ سمجھنا پڑے گا آپ کو، مثنوی دستور اشراق سے نہیں بلکہ مثنوی دستور اشراق کا نثری خلاصہ حسن و دل کو ماخذ قرار دیا ہے صبرس کا، یہ سمجھنا پڑے گا۔ جو آپشن دونوں رہے گا، مثنوی دستور اشراق ہو سکتا ہے، نثری خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ طرح بھی ہو سکتا ہے مثنوی دستور اشراق، اور ایک جگہ رہے گا مثنوی دستور اشراق کا نثری خلاصہ۔ مثنوی دستور اشراق کا نثری خلاصہ والا پر ہی ٹک لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیے۔
پھر اپنے اپنے لوگوں نے رائے دیا. اسیدہ مطلب خیال کیا ہے کہ صبرس جیسی ضخیم کتاب حسن و دل جیسے مختصر رسالے سے ماخوذ، یعنی مولوی عبدالحق کے خلاف انہوں نے کہا. وجہی نے دستور اشاق بھی دیکھی ہوگی. منظر آدمی کا خیال ہے کہ صبرس میں قصہ زیادہ طویل نہیں، اس کی ضخامت انشائی. صبرس آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے؟ صبرس میرے پاس ہے تو یہاں دکھاتا ہوں ابھی، آپ ایک منٹ رکیے. یہ ہے صبرس، دکھ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ کمنٹ کیجئے، دکھ رہا ہے؟ یہ صبرس ہے. یہ مرتب اس کے ہیں ڈاکٹر قمر الہدیٰ فریدی. تو یہ سب کتابیں پڑھ ڈالی اچھے سے، یہ سب پڑھ لیں گے نا تو اپنے دوستوں میں آپ آگے نکل جائیں گے. یہ باتیں ہو گئی. چلیے آپ میں سے کوئی اور پڑھیے یہاں سے آپ. جی. صبرس اردو کی مقبول ترین تمثیلی داستان ہے. تمثیل نگاری ایک طرز اظہار ہے، اس میں ایک بات کہہ کر دوسری بات مراد لی جاتی ہے. صبرس ایک اخلاقی تمثیل ہے. اس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق اور دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. صبرس میں عشق، عقل، دل، حسن، ہمت، وفا، مہر اور وہم وغیرہ مجرد خیالات کو انسانی کردار میں ڈھال کر رمزیہ انداز میں تصوف کے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. صبرس کے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک سستان کے بادشاہ عقل کا بیٹا دل آب حیات تلاش کرنا چاہتا ہے. پتہ چلتا اطمینان سے پڑھیے، دیکھتے ہیں، پڑھیے ٹھیک ہے. کوئی پڑھے. کوئی اور پڑھیے جی، مجھے گھر میں کوئی بچہ بول رہے ہیں. سر اسٹارٹنگ سے پڑھے. نہیں پڑھیے جہاں چھوڑا انہوں نے. کہاں پہ چھوڑیے سر؟ ہائی لائٹ کر دیجیے. پتہ چلتا ہے کہ شہر دیدار کے باغ رخسار میں آب حیات کا چشمہ ہے. شہر دیدار سلطان عشق کی مملکت میں ہے. عشق کی بیٹی حسن ہے. دل نظر کو بھیجتا ہے، نظر حسن سے ملتا ہے اور دل سے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے. دل حسن پر عاشق ہو جاتا ہے، دل حسن سے ملنے جاتا ہے. عقل کا لشکر ساتھ ہے. عقل کا لشکر ساتھ ہے. عقل اور عشق کے لشکر میں جنگ ہوتی ہے اور عقل و دل کو شکست ہوتی ہے. دل کو پکڑ کر حسن کے پاس لایا جاتا ہے. دونوں بام وصل پر ملتے ہیں، لیکن غیر کی غداری سے دل فراق کے کوٹ میں قید کر دیا جاتا ہے. کچھ دن بعد غیر اقبال جرم کر لیتی ہے، دل رہا ہو جاتا ہے. ہمت کی مصالحت سے عقل عشق کا وزیر مقرر ہوتا ہے. دل اور حسن کا عقد ہو جاتا ہے. باغ رخسار میں خواجہ حضر دل اور حسن کے حضر سامنے نہیں، اسرار خواجہ حیات خیجر، دیکھ کے پڑھیے. خواجہ خیجر دل اور حسن کے سامنے اسرار حیات منکشف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آب حیات سخن ہے جو چشمہ دہن میں ہے. اچھا چلیے، یہ جو کردار ہے کم سے کم دل ہے، حسن ہے، اس طرح خواجہ خیجر ہے، ہمت ہے، مہر، وفا، یہ چیزیں جو ہے کہ شہر دیدار آپ کو ذہن میں لانا چاہیے کہ کس داستان میں اس کا ذکر آیا. ہو سکتا ہے آپ پوچھ لیں شہر دیدار اور کنچن پٹن، یہ اور دے دے اور ملانے کے لیے دے دے کہ ہاں آپ ملائیے کہ کس کتاب سے یا کس داستان سے کس کا تعلق، کس قصے سے کس شہر کا یا کس جو ہے کردار کا تعلق ہے. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. چلیے آگے، کم سے کم اتنا ضرور یاد رکھیے. آگے کہہ رہے ہیں کہ صبرس میں چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں. کتنے کردار ہیں؟ تو 76 کردار. یہ میں نے کل ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ انسانی جذبات اور احساسات کو جو ہے نا جسمانی لباس پہنا کر اسم بامسمہ کردار بنایا ہے. سارے کردار اسم بامسمہ. جیسے کسی کا نام ہمت رکھا ہے کردار میں تو اس کے ذریعے مصنف نے ہمت والا ہی کام کروایا ہے. کسی کا نام حسن رکھا ہے تو اس کے اندر خوبصورتی کو جلا بخشا ہے، اور کسی کے اندر بزدلی کا اگر کوئی کردار ہے تو اس کے اندر وہی کام کروایا ہے. آگے آ جائیے.
صبرس کا قصہ کمزور ہے. اس داستان کا اصل مقصد آب حیات کی تلاش ہے، لیکن قصے میں اس کی ثانوی ہو گئی، حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، اور داستان پر حسن و دل کا عشق چھایا ہوا ہے. حسن و دل کا عشق چھایا ہوا ہے. کریں دل کا کردار عام داستانوں کے ہیرو جیسا ہے. حسن کا کردار نسبتاً جاندار ہے اور وہ حسین سچا عشق کرتی ہے. اس میں عورت کے جملہ اوصاف پائے جاتے ہیں. غیر کی غداری پر وہ ایک عورت کی طرح برافروختہ ہوتی ہے. بادشاہ عقل میں بالکل عقل نہیں ہے، وہ وہم کے کانوں سے سنتا ہے اور ہمت کے دماغ سے سوچتا ہے. عشق ایک شاندار بادشاہ ہے، دل کا جاسوس. نظر ایک فعال کردار ہے، ہمت کا کردار اسم بامسمہ ہے. اس کے علاوہ غمزہ اور لٹ جیسے دلکش کردار اور غیر اور رقیب جیسے شرپسند کردار بھی ہیں. یہ باتیں اس میں ہو گئی. اب میں کوشش کروں گا کہ ایک دیکھیے اس کے جو اقتباس ہے نا وہ زیادہ ہم لوگ پڑھیں. مولوی عبدالحق نے صبرس کے مقدمے میں لفظ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ان تمام غیر متعلق مباحث کو نکال لیا جائے تو مضامین وجہی کی ایک اچھی خاصی دوسری کتاب تیار ہو سکتی ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے کہی ہے صبرس کے مقدمے میں. کیا یہ جو باتیں ہیں ادھر ادھر کی عشق ہے، کیا ہے، بادشاہ ہے، کو نکال دیا جائے تو کہہ رہے ہیں غیر متعلق مباحث کو نکال لیا جائے تو مضامین وجہی کی ایک اچھی خاصی دوسری کتاب ہو سکتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مولوی عبدالحق نے. اور دیگر ترجمے اس میں ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، بلکہ میں کوشش کروں گا یہ پڑھ لیجئے. اس میں کچھ داستان ایسے ہیں جو ناقل نصاب تو نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے. کم سے کم نام آپ کے ذہن سے پھر جائے تو بہتر ہے. چلیے کون پڑھے گا؟ نزہت پڑھو گی؟ جی سر. صبرس میں اپنے پڑھیے، عہد یہاں کے سے پڑھیے. معاشرت کی جھلکیاں نظر جی پڑھیے ٹھیک ہے، پڑھیے جس طرح آپ کو پڑھ لیجیے. صبرس میں اپنے عہد کے معاشرت کی جھلکیاں نظر آتی ہے. وجیح قطب شاہی دربار کا شاعر تھا، اس لیے اس نے قطب شاہی بادشاہوں کی حکومت کا ڈھنگ، ان کی عملی اور اس زمانے کی تہذیب، تمدن، اخلاق، معاشرت اور اطوار و آداب کی عکاسی کی ہے. صبرس کا اسلوب رنگین مارسا اور مسجع مقفع ہے. اس میں قافیہ ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، لیکن دقیق بوجھ اور عربی فارسی کے الفاظ نہیں ہیں. تقیل پیچیدہ نہیں ہے. وجیح نے خود کہا ہے کہ اس نے نظم اور نثر کو ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا. وجیح کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے فارسی اسلوب کو اس طرح اردو نثر میں ڈھال دیا کہ ادبی نثر نہ صرف ایک نئی ادبی اسلوب ہے آشنائی ہوئی، بلکہ یہ اسلوب آنے والے نثر نگاروں کے لیے ایک معیار بن گیا. وجیح اردو کی ادبی نثر. اب یہاں ایک لفظ دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ نظم اور نثر ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا. جیسے غالب نے مراسلے کو مکالمے کو مراسلہ بنا دیا، اسی طرح یہ پوچھ لے کہ کون سا ایسا ادیب ہے جس نے نظم اور نثر ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا، تو ملا وجیح ہے. اور آگے کیا کہا جاتا ہے کہ وجیح اردو کی ادبی نثر کا موجد ہے، جدید نہیں کہہ رہا ہے. یہ پوچھ رہا سوال کہ اردو کی ادبی نثر کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ تو ملا وجیح کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. کہہ رہے ہیں کہ مسجع و مقفع عبارت کی رنگینی، طرز ادا کی ادبی سطح، فارسی طرز احساس اور اسلوب کا رنگ و آہنگ وجیح کی نمایاں خصوصیت ہے. وجیح کا اسلوب داستان اور انشائیہ دونوں سے عبارت ہے. صبرس کے بعد دکن میں حکایات کے کئی مجموعے اور داستانیں ملتی ہیں، لیکن بیشتر کے مصنف کا علم نہیں. تصنیف یا ترجمے کی تاریخ بھی معلوم نہیں. محض زبان کے مطالعے سے ان کے دور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. آگے دیکھیے. طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا وہ کارنامہ ہے جو 17ویں لکھنا چاہیے، 17ویں لکھ دیا، 17 نہیں 17ویں صدی کے، یہ 17 نہ ہونا چاہیے. ہاں 17ویں صدی کے قبل کی نثر میں اہمیت کی حامل ہے.
لسانی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ داستان فارسی کے توسط سے دکنی میں آئی. یہ 70 حکایتوں کا مجموعہ ہے جسے ضیاء الدین بخشی نے 730 ہجری میں سنسکرت سے فارسی میں منتقل کیا. ضیاء الدین بخشی نے 70 حکایتوں میں سے 52 حکایتوں کے ترجمے کیے. سید محمد قادری نے 52 میں سے 35 حکایتوں کا سلیس فارسی میں ترجمہ کیا. سید محمد قادری کے طوطی نامے کا ترجمہ 1142 ہجری مطابق 1729 عیسوی میں ہوا. اس میں 35 کہانیاں ہیں. اس کا نسخہ عثمانیہ یونیورسٹی لائبریری ہے. مترجم کا پتہ نہیں. ایک دکنی ترجمہ برٹش میوزیم میں محفوظ ہے جو ابو الفضل کے طوطی نامہ کا ترجمہ ہے. یہ میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دکن میں کتنی کتابیں ہیں یا ہمارے ادب کی کتنی کتابیں ایسی ہیں جو آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں اور ہمارا ادبی سرمایہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے. جب اس پورے پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں کہ یہ چیز یہاں ہے, یہ چیز یہاں ہے, کہاں کہاں کتابیں مل سکتی ہے, کون کون کتابیں ہماری ہیں. اگر آج بھی کوئی اگر جو ہے کہ تحقیق سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ 600 سال جو ہم اب سے پرانا ہمارا جو رابطہ ہے 1000 سال پرانا ہو جائے, لیکن ابھی تک کے تحقیق کے مطابق لکھی ہوئی چیز میں اردو ادب میں 600 سال پرانی تاریخ ہے. اس سے پرانی چیزیں ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں. کیونکہ پہلے جو ایک سب سے پہلی کتاب کون سی اردو کی بتائیے, اسی بات چلے گی تھوڑی. اردو کی سب سے پہلی کتاب کون سی بتائیے جلدی سے, معلوم ہے؟ داخلہ صاحب بھی آپ کے یہاں قدم نہ کریں گے. قدم رہا. چلیے اور لوگ بتائیے. ایک اور کتاب ہے جو بہت مشہور تھی پہلے بہت مشہور تھی, بعد میں اس کو لوگوں نے تحقیق کر کے ختم کیا. میراث چلیے ذہن سب لوگ نکل گیا ہے. گیسودراز بندر نواز کے نام بتائیے. مراج العاشقین, جی مراج میں تو بتا سکوں کیا بات ہوئی مراج العاشقین, لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں مراج العاشقین نہیں ہے, اور سیدھے ہمارے اردو ادب کی تاریخ 250 سال سیدھے نیچے کھسک گئی. مطلب پیچھے تھے تو ہم اور آگے چلے آئے جی. تو آج بھی اگر تو کوئی تحقیق سے پھر ثابت کر دے پھر پیچھے چلے جائیں گے, ہماری اور تاریخ پرانی ہو جائے گی. سبرس کے بارے میں کچھ ہم نے اوپر سے پڑھ لیا ہے, اب یہ تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو سبرس ہمارا ختم ہو جائے گا. چلیے پڑھیے, آپ میں کون پڑھے گا؟ آپ سشما کہاں رہتی ہو, پڑھتی نہیں ہو, پڑھو آج. جی سر, سبرس کا تعارف. جی سر, سبرس دکنی اردو کے مشہور شاعر اور نثر نگار ملا اسد اللہ وجی کی تصنیف ہے. وجی گولکنڈہ کے قطب شاہی سلطنت کی 5ویں فرماوار سلطنت محمد قلی قطب شاہ کا دربار کا ملک الشعراء تھا, لیکن اس نے سبرس سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی جو محمد قلی قطب شاہ کا نواسہ اور 7واں قطب شاہ شاہی حکمران تھا. سبرس کا سن تصنیف 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی ہے. داستان کے آخر میں وجی نے خود سن تصنیف کی صلاحیت اس طرح کی ہے. صراحت اس طرح کی ہے. بارے جس وقت تھا 1000 چہل او پنج اس وقت ظہور پکڑا یا یو گنج. چلیے یہ اب جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بارے جس وقت تھا 1000 و چہل و پنج اس وقت ظہور پکڑ یا یوں گنج, ہے نا. آخر کار جس وقت 1040 اور 5 تھا اس وقت یہ خزانہ یا داستان ظاہر ہوا. وجہی نے سبرس, ہو سکتا ہے جانتے ہو جملہ کیسے پوچھ لے گا, یہ دے دے گا اور کہہ دے گا کس داستان کی سن تاریخ کس سے نکلتی ہے. آگے یہ وجہی نے سبرس سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی. اس کی وضاحت اس نے داستان کی ابتدائی حصے میں سبب تالیف و مدح بادشاہ کے زیر عنوان کی, جو اوپر آپ کو بتایا تھا.
یہ خوب یاد رکھیے گا. یہ سب سوال آئے گا, مشکل سوال نہیں آتا, لیکن چونکہ ہلکا سوال آتا ہم لوگ یاد نہیں کر پاتے, بھول جاتے ہیں. کیا لکھتا ہے وہ؟ سلطان عبداللہ ذل اللہ عالم پناہ صاحب سپاہ حقیقت آگاہ صبا کے وقت بیٹھے تخت یکا یک غیب تے کچھ رمز پا کر دل میں اپنے کچھ لیا کر وجہی نادر من کو دریا دل گو ہر سخن کو حضور بلائے پان دیے بہت مان دیے اور فرمائے کہ انسان کے وجود یچے میں کچھ عشق کا بیان کرنا اپنا ناؤ آیا کرنا. ہو سکتا ہے کل کہ یہی پوچھ لے کہ کس داستان سے ماخوذ ہے, تو صبرس سے ماخوذ ہے. آگے آ جائیے, پڑھیے آپ میں سے کوئی پھر سے یہاں سے پڑھیے. موقع ملنا فوراً پڑھیے, پھر موقع نہیں ملے گا پڑھنے کا. ساریہ کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ جی مندرجہ والا اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ سلطان عبداللہ قطب شاہ صبح کے وقت تخت پر بیٹھے تھے کہ اچانک ان میں غیب سے کچھ خیال آیا اور انہوں نے مجھ نادر دریا دل اور گوہر سخن وجہی کو اپنی خدمت میں طلب کیا, پان دے کر عزت افزائی کی اور فرمایا کہ انسان کے وجود میں عشق کا کوئی قصہ بیان کر اور دنیا میں اپنا نام مشہور کر. اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ قطب شاہ نے وجہی کو نہ صرف عشق کا بیان قصہ لکھنے کا حکم دیا بلکہ قصے کا موضوع بھی سجھایا کہ انسان کے وجود ہی میں عشق کی روداد یا عشق کا قصہ لکھا جائے. بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں وجہی نے انسان کے جسم کو اسٹیج قصے کا مقام اور انسان کے اعضاء اور مجرد اوصاف کو انسانی مجرد اوصاف کو انسانی صبرس کا قصہ تخلیق کیا. کل بتایا تھا نا, یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ حسن ہے, دل ہے, عشق ہے, محبت ہے, ہمت ہے, وفا ہے. یہ انسان تھوڑی ہوتا ہے مجرد یعنی خالی ہوتا ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنایا اور پھر دیا. چلیے آگے آئیے. یہ تو ابھی اوپر آپ نے دیکھا تھا کس کا خلاصہ کون ہے, اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کب میلہ 1924 میں 1932 میں شائع ہوا. اچھا یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا, ڈاکٹر حمیرہ جلیلی نے بھی اس کو شائع کیا ہے. ڈاکٹر حمیرہ جلیلی نے, مولوی عبدالحق کے علاوہ کس نے شائع کیا ہے؟ تو ڈاکٹر حمیرہ جلیلی نے بھی صبرس کے نئے سرے سے تدوین کی اور ایک مبسوط مقدمے اور حواشی کے ساتھ شائع کیا. جاپان کے پروفیسر اکیترا کا ہاشمی نے صبرس پر تحقیقی مقالہ تحریر کر کے ٹوکیو یونیورسٹی میں داخل کیا. صبرس میں قصے کے بیچ میں وجہی نے جو طویل نشائیے لکھے ہیں انہیں حذف کر کے اصل متن کو جاوید سسٹ نے 1965 میں شائع کیا. یہ بھی دیکھ لیجیے گا. حسن و دل قصہ حسن و دل کے نام سے کس نے شائع کیا؟ جاوید سسٹ نے. ہو سکتا ہے کبھی یہ پوچھ لئیے. خلاصہ ابھی اوپر نے پڑھا تھا, پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ اور خلاصہ پڑھوا دیتا ہوں. چلیے ایک اور پڑھیے, آپ جلدی سے پڑھ لیجیے گا پھر ختم کر دیں گے. صبرس کا خلاصہ. پڑھیے. ملک سیستان کے بادشاہ اکری کے بیٹے دل کو آب حیات کی تلاش تھی. دل کا جاسوس نظر بڑی مصیبتوں کا سامنا کر کے خبر لاتا ہے کہ ملک مشرق کا بادشاہ عشق ہے. اس کے بیٹے حسن ہے جو شہر دیدار کی ملکہ ہے. شہر دیدار میں اس کا ایک باغ ہے, باغ رخسار. اس باغ رخسار میں ایک کنواں ہے, چاہے دہن. اسی کنویں کا پانی آب حیات ہے. اسی دوران حسن شہزادہ دل کی تصویر دیکھ کر اور دل شہزادی حسن کی تصویر دیکھ کر ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے ہیں. دل حسن سے ملنے کے لیے جاتا ہے. عقل کی فوج بھی اس کے ساتھ ہے. عقل اور عشق کے لشکر میں جنگ ہوتی ہے. دل زخم کھا کر گرفتار ہو جاتا ہے
اور عقل شکست کھا کر عقل فرار ہو جاتا ہے. عقل شکست کھا کر فرار ہو جاتا ہے. حسن دل کو چاہے کیا ہے چاہے کیا ہے یہ حسن دل کو چاہے خندہ میں خندہ ہونا چاہیے، غلط کر دیا آگے پیچھے. جی چاہے خندہ میں قید کرتی ہے، لیکن وصال کے چھجے پر اس سے ملتی ہے. رقیب کی بیٹی غیر کے مکر و فریب کی وجہ سے حسن دل سے ناراض ہو کر اسے قید خانے میں ڈال دیتی ہے. وہاں سے رقیب اسے اٹھا کر فراق کے کوٹ میں بند کر دیتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد غیر اپنے کیے پر نادم ہوتی ہے اور اپنے جرم کا اقرار کر لیتی ہے. عقل کے سرد اہمیت کی کوشش سے عقل اور عشق میں صلح ہو جاتی ہے. عشق سردار ہمت کی کوشش سے، یہ غلط لکھا ہے، سردار ہونا چاہیے. ہمت کی کوشش سے عقل اور عشق میں صلح ہو جاتی ہے. عشق عقل کو اپنا وزیر مقرر کرتا ہے، دل کو قید سے رہائی ملتی ہے، رقیب اور غیر کو سزا دی جاتی ہے، دل اور حسن کا بیاہ رچایا جاتا ہے. ایک دن باغ رخسار میں دل کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے اور وہ اسے راز کی باتیں بتاتے ہیں. وجہ کہتا ہے آب حیات یعنی سخن مطلب کلام گفتگو جو چشمہ دہن یعنی منہ میں ہے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں سبرس کے تعلق سے جو آپ کو جاننا ضروری ہے. جو آپ نے جانا، کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، اور آگے ہم لوگ 2 داستانیں اس میں دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ لوگ بتائیں. یہ اس کو ایک مرتبہ اپنے طور پہ ضرور حل کر لیجیے، اس کا فائدہ آپ کو ہو جائے گا، سمجھیے کہ آپ کا کام بن جائے گا، پھر آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سبرس کا فن مطالعہ کر لیجیے. کل مائک بند کر لیجیے، کیا نام ہے RVD، تو اس کا پڑھ لیجیے. پھر اس کے آگے سبرس کے آگے والا ہم لوگ پڑھیں گے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ٹائم ہے، اور تھوڑا جلدی پڑھنا پڑے گا. کتنی تاریخ ہے آج؟